شہرہ آفاق مصنف امتیاز گلیانوی کی مشہور سمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 82 فابیو کا بیٹا۔ فابیو تریکاتے اٹلی کا ایک بڑا بزنس مین تھا۔ فابیو ان چند اٹالینز میں سے تھا جو اچھی انگلش بول لیتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ وہ کافی عرصہ امریکہ میں گزار کر آیا تھا۔ انگلش بولتے ہوئے فابیو کا لہجے سے اٹالین بالکل ایسے چھلکتی تھی جیسے فلم گاڈ فادر میں الپاچینو کے لہجے سے۔ فابیو 40 سال کا ایک وجیہہ انسان تھا۔ فنکشن کے دوران میری فابیو سے ملاقات ہوئی۔ خدا جانے کس طرح میرا ذکر مجھ سے پہلے فابیو تک پہنچ چکا تھا، کیونکہ وہ میرے بارے میں اچھی خاصی معلومات رکھتا تھا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد فابیو میرے پاس آیا اور بڑے ادب سے اپنا تعارف کروانے کے بعد بولا، امتیاز، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا تھا، اچھا ہوا آج ملاقات بھی ہو گئی۔ میں نے مسکرا کر کہا، امید ہے جناب آپ نے میرے بارے میں کچھ اچھا ہی سنا ہوگا۔ میری یہ بات سن کر اس نے بھرپور قہقہ لگایا اور کہنے لگا، آپ کی تو اتنی اچھائیاں سنی ہیں کہ مجھے آپ سے حسد ہونے لگا ہے۔ حالانکہ ہم دونوں پہلی بار مل رہے تھے، مگر تھوڑی دیر کی گپ شپ میں ہم کافی بے تکلف انداز میں گفتگو کرنے لگے۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے فون نمبر ایک دوسرے کو دیے اور دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے۔ چند ہفتے بعد عبد المعید کی پہلی سالگرہ تھی۔ میں نے اور فرح نے یہ پروگرام بنایا کہ اپنے پیارے بیٹے کی پہلی سالگرہ کو یادگار بناتے ہیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد یہ طے پا ہوا کہ سالگرہ کا فنکشن تریکاتے کے سب سے اچھے ہوٹل میں منعقد کیا جائے گا۔ چند قریبی دوستوں کو مدعو کر لیں گے۔ حلال گوشت میں میسر نہ ہونے کی وجہ سے مینیو میں پاستا، ٹیونا والا پیزا اور گرل مچھلی رکھی گئی۔ میٹھے میں فرح کی پسندیدہ دولچے فریدو کی آئس کریم منتخب کی گئی۔ پروگرام فائنل ہونے کے بعد ہوٹل فون کر کے 25 بندوں کے لیے کھانا اور ٹیبل بک کروا لیے۔ ہوٹل والوں کو میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ میرے بیٹے کی پہلی سالگرہ ہے، اس لیے ہوٹل کے جس ایریا میں ہم بیٹھیں گے اسے سالگرہ کے فنکشن کی مناسبت سے ڈیکوریٹ کر دیا جائے۔ اس کے بعد ہم نے نوارہ کی سب سے مشہور بیکری کو فون کر کے ایک انتہائی خوبصورت کیک تیار کروا لیا۔ 15 جولائی کو ہم مقررہ وقت پر ہوٹل پہنچے۔ ہوٹل کے اندر عبد المعید کی سالگرہ کے انتظامات ہماری سوچ سے بھی زیادہ اچھے تھے۔ ہوٹل والوں نے ہوٹل کے ایک کونے کو علیحدہ کمرے کی شکل دے کر انتہائی خوبصورتی سے سالگرہ کے لیے سجایا ہوا تھا۔ ہاں، ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے عبد المعید کے نام کی اسپیلنگ ٹھیک نہیں لکھے تھے، جو میرے کہنے پر فوراً ہی درست کر دیے گئے۔ سالگرہ کی تقریب کو سب لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور عبد المعید کو ڈھیروں تحائف ملے۔ عبد المعید ماشاءاللہ خوبصورت تو تھا ہی، مگر سالگرہ کے دن کچھ زیادہ ہی پیارا لگ رہا تھا۔ شرارتی اتنا زیادہ تھا کہ اسے ایک جگہ پر بٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ ہوٹل انتظامیہ نے سالگرہ کے ہال کو سجا کر قابل دید اور قابل داد بنایا تھا۔ ہوٹل کا کھانا اور سروس سجاوٹ سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ سالگرہ میں شریک ہر مہمان نے اس تقریب کی بہت زیادہ تعریف کی۔ تقریب کے اختتام پر ہوٹل کا مینیجر میرے پاس آیا اور تقریب کے انتظامات کے بارے میں میری رائے جاننا چاہی۔ میں نے دل کھول کر اس کی پیشہ ورانہ خدمات کی تعریف کی۔ وہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا، مگر 2 منٹ کے بعد دوبارہ ہال میں واپس آ گیا اور مجھے کہنے لگا، جناب اگر آپ کے پاس چند منٹ ہو تو ہوٹل کا مالک آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے خوشدلی سے کہا، ٹھیک ہے اسے بھیج دو۔ جب ہوٹل کا مالک مجھ سے ملنے آیا تو ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فابیو تھا۔
سب سے پہلے اس نے سالگرہ کے لیے کیے گئے انتظامات کے بارے میں پوچھا۔ پھر میرے جواب سے مطمئن اور خوش ہونے کے بعد دوسرے موضوعات پر بات چیت کرنے لگا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا، امتیاز صاحب، اگر برا نہ مانیں تو ایک بات بتائیں۔ آج کی اس سالگرہ پارٹی پر آپ نے اچھی خاصی رقم خرچ کر دی ہے، بدلے میں آپ کو کیا حاصل ہوا؟ برائے مہربانی اب آپ یہ مت کہیے گا کہ میں نے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے یہ پارٹی رکھی ہے، کیونکہ 1 سالہ بچے کو اس طرح کی پارٹی کیا خوشی دے سکتی ہے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اور ہر جذبے کو 2 لفظوں نفع اور نقصان میں تولا نہیں جا سکتا۔ یہ پارٹی میں نے اپنی اس محبت کی تسکین کے لیے رکھی ہے جو میں اپنے بیٹے سے کرتا ہوں، اور اس کے بدلے میں مجھے اپنے بیٹے سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی، کیونکہ آپ کی پرورش ایک مختلف کلچر میں ہوئی ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے کا ایک قصہ بھی میں نے فابیو کو سنایا کہ میرے ایک پاکستانی دوست کی والدہ وفات پا گئی۔ جس دن اس کی والدہ کا انتقال ہوا، اسی دن اس نے ایک ایجنسی سے مکان خریدنا تھا۔ جب میں نے ایجنسی والے کو فون کر کے بتایا کہ میرا دوست مکان خریدنے کے لیے نہیں آ سکتا کیونکہ پاکستان میں اس کی والدہ فوت ہو گئی ہے، تو ایجنسی والے نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کی والدہ پاکستان میں فوت ہوئی ہے تو وہ بندہ میری ایجنسی کیوں نہیں آ سکتا؟ چند سال پہلے میری والدہ جرمنی میں فوت ہو گئی تھی، تو اس کی موت کی خبر سن کر میں بھی اپنے روزمرہ کے کام انجام دیتا رہا۔ فابیو نے میری یہ کہانی سن کر طنز بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، محترم امتیاز کلیانوی، کیا آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ آپ ایشیائی لوگ بے وقوفائی کی حد تک جذباتی ہوتے ہیں اور رشتوں کو غیر ضروری اہمیت دیتے ہیں؟ میرے بینک میں لاکھوں یورو جمع ہیں، گو کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، پھر بھی میں اسے ایک مخصوص رقم ہی جیب خرچ کے لیے دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں میرا بیٹا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، پاپا، میں نے نیا فون خریدنا ہے جس کی قیمت 190 یورو ہے۔ میں نے اپنی پاکٹ منی سے 140 یورو جمع کر لیے ہیں۔ کیا آپ مجھے 50 یورو دے سکتے ہیں تاکہ میں نیا فون خرید سکوں؟ میں نے صاف انکار کر دیا کہ تمہیں مخصوص جیب خرچ کے علاوہ کوئی اور رقم نہیں مل سکتی۔ تو پھر جب میں نے دیکھا کہ میرے انکار کرنے پر میرا بیٹا اداس ہو گیا ہے، تو اپنے بیٹے کے لیے میری محبت جاگ اٹھی اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا، اگر تم باہر لان میں رکھی ہوئی لکڑیاں آتش دان کے پاس اکٹھی کر دو تو میں تمہیں 50 یورو دے دوں گا۔ میرا بیٹا اس کام کے لیے خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ 2 گھنٹے میں اس نے ساری لکڑیاں آتش دان کے پاس رکھ دیں اور میں نے اسے 50 یورو انعام دے دیا۔ میں نے حیرانگی سے یہ ساری داستان سنی اور پھر فابیو سے پوچھا، تم نے 50 یورو دینے سے انکار کیوں کیا اور بیٹے سے محبت ہونے کے باوجود تم نے 50 یورو اسے مزدوری کے بعد کیوں دیے؟ تمہارے جیسے عقل مند اور پڑھے لکھے بندے کے پاس یقیناً اس کی معقول وجہ ہوگی۔ فابیو نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا، دراصل اس طریقے سے میں اپنے بیٹے کو پیسے کی اہمیت بتانا چاہتا تھا۔ میں اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ پیسہ بہت اہم ہوتا ہے اور اسے کمانے کے لیے کافی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اپنی بات ختم کر کے فابیو نے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھنے لگا، جناب امتیاز، کیا میں نے غلط کیا؟ میں نے ایک آہ بھری اور کہا، آپ نے اپنے بیٹے کو پیسے کی اہمیت کچھ زیادہ ہی بتا دی۔ آپ کی بتائی گئی اہمیت کا وزن اس قدر زیادہ ہے کہ باپ بیٹے کا رشتہ تو آپ کی بتائی گئی پیسے کی اہمیت کے نیچے ہی کہیں دب گیا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ آپ کی نظر میں بیٹے کی خواہش، بیٹے کی ضرورت اور بیٹے کی خوشی کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں، یہ ساری چیزیں اسے تمہارے دیے ہوئے 50 یورو سے ہی مل جاتی۔
آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ باپ بیٹے کی بے لوث محبت کو آپ نے فقط 50 یورو کے عوض فروخت کر ڈالا۔ آپ کا بیٹا اس واقعے سے پیسے کی اہمیت تو بہت اچھی طرح جان گیا ہوگا، مگر رشتوں کی اہمیت اس کی نظر میں 2 کوڑی کی بھی نہ رہ گئی ہوگی۔ میری باتیں سن کر فابیو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ شرمندگی اور افسوس سے بولا، امتیاز، زندگی کے اس زاویے کے بارے میں تو آج میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ آپ کی ان باتوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کر رہا کہ رشتوں کے حوالے سے آج آپ نے مجھے ایک ایسا سبق دیا ہے جو آج سے پہلے میں نے نہ کبھی کسی سے سنا تھا اور نہ کبھی کہیں پڑھا تھا۔ میں نے کہا، جناب فابیو، آپ پریشان نہ ہوں۔ بس ایک بات ہمیشہ خود بھی یاد رکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں کہ کوئی بھی چیز ہو، خواہ روپیہ، پیسہ، زمین جائیداد یا کام کاج یا کاروبار، رشتوں پر ترجیح مت دیں۔ ہمیشہ رشتوں کو ہر چیز پر مقدم رکھیں۔ میری اس طرح کی باتوں سے فابیو صاحب کی شرمندگی خاصی کم ہو گئی۔ اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، امتیاز، لوگ اگر آپ کی تعریف کرتے ہیں تو ایسے ہی نہیں کرتے۔ یقیناً آپ اس تعریف کے اہل بھی ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب میرے رب کا فضل ہے جو مجھے اچھا سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میرا یہ فقرہ سن کر فابیو چونک سا گیا اور بولا، جناب، آپ جیسے صاحب علم و حکمت سے ایک اور اہم موضوع پر گفتگو ضرور کرنی ہے۔ میں نے پوچھا، کس موضوع پر؟ تو فوراً بولا، مذہب کے موضوع پر۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی ضرور، آپ جب بھی آپ کے پاس وقت ہو تو ہم اس موضوع پر بھی گفتگو کر لیں گے۔ ویسے مجھے بھی آپ جیسے پڑھے لکھے اور صاحب بصیرت لوگوں سے بات کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہم نے اسی وقت اگلی میٹنگ کا وقت اور دن طے کر لیا۔ میری اور فابیو کی ساری بحث کے دوران عبد المعید میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھاگ کر جاتا اور اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ہال میں لگے کسی نہ کسی بٹن کو دبا کر خوشی سے تالیاں بجانے لگتا اور پھر بھاگ کر میرے پاس واپس آ جاتا۔ جب یہ بات چیت ختم کر کے ہم ہوٹل سے نکلنے لگے تو عبد المعید اپنی توتلی زبان سے مجھے پکار کر کہنے لگا، پاپا جی ٹھائیں، پاپا جی مجھے اٹھا کر چلیں، پاپا جی ٹھائیں، پاپا جی ٹھائیں نا۔ میں نے محبت سے اپنے پیارے بیٹے کو اٹھا کر کندھوں پہ بٹھا لیا اور گاڑی کی طرف چل دیا۔ تھوڑا آگے جا کر میں نے مڑ کر دیکھا تو فابیو ابھی بھی ہوٹل کے مین دروازے میں کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ شاید اس وقت بھی وہ میرے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیسا عجیب انسان ہے جسے اپنی ارمانی کے مہنگے سوٹ کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں اور صرف بیٹے کی محبت میں اسے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا ہے۔ فابیو سے مذہب کے بارے میں بحث بڑی ہی مارکۃ الآراء رہی، کیونکہ وہ اس بحث کے لیے پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ اس بحث کی تفصیل پھر کبھی سہی۔ پارٹ 83، آپ کی بیگم کیا کرتی ہیں؟ اٹلی میں ایک بار میں فون سینٹر میں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ ماڈرن لباس پہنے ایک خاتون دکان میں آئی۔ فوٹو اسٹیٹ کروانے کے بعد وہ خاتون مجھ سے پوچھنے لگی، آپ کی بیگم کیا کرتی ہیں؟ کیونکہ موصوفہ خود ایک بڑی کمپنی میں ڈائریکٹر تھی، اس لیے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میرے جواب ہاؤس وائف کے بعد کیا تقریر کریں گی۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا، وہ معمار قوم یعنی نیشن بلڈر ہے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر مجھ سے معمار قوم کی وضاحت چاہی۔ میں نے کہا، وہ ایک عظیم کام کر رہی ہے۔ وہ ایسے افراد تیار کر رہی ہے جو کل اس ملک و قوم کی باگھ دوڑ سنبھال سکیں گے، اور میری بیوی یہ عظیم کام ایک مشنری جذبے کے ساتھ کر رہی ہے کہ اس نے کبھی چھٹی کی درخواست تک نہیں دی۔ وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی اور اپنا سا منہ لے کر چلی گئی۔ مجھے مغربی معاشرے میں بلکہ اب تو یہ بات پاکستان میں بھی عام ہوتی جا رہی ہے،
کہ یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی، عورت اگر اپنے بھائی، شوہر یا بیٹے کے لیے گھر کے اندر کھانا پکائے تو وہ مظلوم ہے، حالانکہ یہ سارے رشتے اسے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر یہی عورت غیر مردوں کے لیے کسی ہوٹل میں جا کر کھانا بنائے جہاں اسے گندی باتوں اور غلیظ نظروں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو آزاد ہے۔ میں پچھلے 22 سالوں سے یورپی معاشرے کو دیکھ رہا ہوں۔ یہاں کی عورت پاکستانی عورت سے کہیں زیادہ مظلوم ہے، کیونکہ یہ عورتوں والے تو سارے کام کرتی ہی ہے، مگر ساتھ ساتھ اسے مردوں والے سارے کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے جب نام نہاد لبرل پاکستانی عورتوں کو مغربی عورتوں کی نقل کرتے دیکھتا ہوں۔ اکثر یورپی خواتین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ گھر پر ہی رہ کر اپنی مرضی سے وقت گزاریں، اپنے گھر کو سجائیں، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، خاوند کے لیے کھانا بنائیں، بناؤ سنگھار کریں، مگر وہ بیچاریاں چاہ کر بھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتیں۔ یہ تمام باتیں ان یورپی خواتین نے سیمینار کے دوران خود بتائی ہیں۔ آزادی کے نام پر عورت کا جو استحصال یورپی معاشرے میں ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں تو اس کا تصور بھی محال ہے۔ اور ان خواتین سے بات چیت کے دوران جب میں انہیں بتاتا ہوں کہ میری بیگم اور میں نے کام بانٹ رکھے ہیں، میں کما کر لاتا ہوں اور وہ خرچ کرتی ہیں، وہ سارا دن گھر میں اپنی مرضی سے وقت گزارتی ہے، تو حسرت بھری آواز میں کہتی ہیں، کاش کہ ہم بھی ایسا کر سکتے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ عام عورت کو جتنی سہولت پاکستان میں میسر ہے، یورپ میں تو اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو گوجر خان پنڈی سمیت پاکستان کے کسی بھی شہر میں جا کر گنتی کر لیں کہ بازار میں زنانہ کپڑوں کی دکانیں کتنی ہیں اور مردانہ کپڑوں کی کتنی ہیں۔ آپ لوگوں کو فوراً سمجھ آ جائے گی۔ اصل میں غیر مسلم تنظیموں کے چندوں پر پلنے والی چند سو خواتین صرف اپنے لالچ کی خاطر عورت کی آزادی کا نعرہ لگا رہی ہیں۔ پچھلے 5 سالوں میں یورپ میں تیزاب گردی کے 1000 سے زیادہ واقعات رونما ہوئے، مگر انہیں بھی دوسرے حادثات کی طرح دیکھا گیا، جبکہ پاکستان میں تیزاب گردی کے چند واقعات پر فلم بنا کر قاسم ستم ظریف نے آسکر لے لیا۔ دراصل یہ سارا ذاتی مفاد کا چکر ہے، جس میں کمظرف اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے کسی دوسرے کی دودھ دینے والی بھینس ذبح کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ پارٹ 84 ڈی پورٹ ہونے والا خوش قسمت۔ پارٹ 84 ڈی پورٹ ہونے والا خوش قسمت۔ عمران فرضی نام ہمارے گاؤں میں ہی رہتا تھا، گو کہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھا، مگر خوش شکل اور سمجھدار تھا۔ وہ کھیتی باڑی کے کام میں اپنے والد کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ عمران کا گھرانہ ایک اوسط درجے کا گھرانہ تھا۔ عمران کے چچا ایک ریٹائرڈ کرنل تھے جو پنڈی ڈیفنس میں رہتے تھے، جبکہ عمران کے والد گاؤں میں رہ کر ہی اپنی آبائی زمین پر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ عمران اور اس کے والد بڑے خوش اخلاق اور ملنسار لوگ تھے، جبکہ کرنل صاحب کو اپنے آرمی آفیسر ہونے کا بڑا زعم تھا۔ گاؤں میں کرنل صاحب کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے، جس کی تصدیق یا تردید کبھی بھی نہ ہو سکی۔ کمیشن حاصل کرنے کے بعد کرنل صاحب اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ میل جول پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کرنل صاحب کے والد انہیں ملنے کے لیے گئے اور چند دیہاتی سوغات مثلاً سرسوں کا ساگ، مکئی کا آٹا وغیرہ بھی ساتھ لے کر گئے۔ سادہ بندے تھے اور لباس بھی عام سا تھا۔ جس وقت وہ اپنے بیٹے کے گھر پہنچے، اس وقت کرنل صاحب کے گھر چند آرمی آفیسرز بھی موجود تھے۔ جب ان لوگوں نے کرنل صاحب سے پوچھا کہ یہ بابا کون ہیں، تو کرنل صاحب نے اپنی ناک اونچی کر کے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ بابا جی کو ہم نے گاؤں کی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے۔ یہ بات کرنل صاحب کے والد صاحب نے بھی سن لی۔ اس سیدھے سادے دیہاتی بندے سے یہ بے عزتی برداشت نہ ہو سکی۔ وہ کھڑے ہو کر اونچی آواز میں بولے، جناب کرنل صاحب نے میرا پورا تعارف نہیں کروایا۔
ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں گاؤں میں ان کی زمینوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، مگر کرنل صاحب شاید یہ بھول گئے ہیں کہ میں ان کی والدہ کا شوہر بھی ہوں۔ یہ کہہ کر کرنل صاحب کے والد واپس گاؤں آ گئے، پھر مرتے دم تک اپنے بیٹے کا چہرہ نہ دیکھا۔ کرنل صاحب آرمی سے ریٹائر ہو کر کسی اور اچھی پوسٹ پر کام کر رہے تھے۔ کرنل صاحب کی واحد اولاد ان کی ایک بیٹی تھی۔ عمران اور اس کے والدین کی شدید خواہش تھی کہ عمران کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہو۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دن عمران کے والدین عمران کے لیے کرنل صاحب کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے ان کے گھر چلے گئے۔ ایک تو معاشی لحاظ سے کرنل صاحب اپنے بھائی سے بہتر تھے، اور دوسرا آرمی آفیسر ہونے کا زوم بھی تھا، یا پھر عمران کا کم پڑھا لکھا ہونا کرنل صاحب کو پسند نہیں تھا۔ خیر، وجہ کوئی بھی تھی، کرنل صاحب نے نہ صرف رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ اپنے بھائی کو سختی سے تنبیہ کی کہ اگر دوبارہ اس سلسلے میں کوئی بات کی تو میرا اور اپنا رشتہ ختم ہی سمجھو۔ عمران کے والدین اپنا سا منہ لے کر گاؤں واپس آ گئے۔ اس طرح ٹھکرائے جانے پر عمران نے بھی بہت زیادہ بے عزتی محسوس کی، مگر وہ بے بس تھا، اس لیے خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ کچھ عرصے بعد عمران کسی ایجنٹ کے ذریعے اٹلی پہنچ گیا۔ اس کی والدہ نے ہمارے گھر آ کر امی جی سے بات کی کہ امتیاز سے کہیں کہ وہ عمران کا خیال رکھے۔ جب امی جی نے مجھے یہ حکم دیا تو میں عمران کو اپنے پاس طریقاتے لے آیا، اور جو کچھ عمران کے لیے کر سکتا تھا میں نے کیا۔ گو کہ عمران زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، مگر اچھا خاصا تیز ترار اور سمجھدار لڑکا تھا۔ چند ہفتے عمران میرے پاس اٹلی رہا، پھر عمران کی خواہش پر ہی میں نے اسے فرانس بھیج دیا، اور فرانس میں مقیم اپنے دوست اور عزیز ساجد محمود کو یہ کہہ کر اس کے کام کا بندوبست بھی کروا دیا۔ کچھ عرصے تک میرا عمران سے رابطہ رہا، پھر ہم دونوں اپنی اپنی دنیا میں مصروف ہو گئے۔ بیرون ملک قیام کے دوران میری شروع دن سے یہ عادت تھی کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے پاکستان فون کرتا اور اپنی فیملی کی خیر خیریت دریافت کرتا۔ عمران کے فرانس جانے کے تقریباً 8 ماہ بعد کی بات ہے۔ ایک دن جب میں نے گھر فون کیا تو امی جی نے دیگر حالات و واقعات کے بعد یہ بھی بتایا کہ عمران پاکستان آ گیا ہے اور اگلے ہفتے اس کی شادی ہے۔ پہلے تو مجھے یہ یاد ہی نہ آیا کہ کس عمران کی بات ہو رہی ہے۔ پھر جب امی نے تفصیل بتائی تب میں عمران کو پہچان سکا۔ ساتھ ہی امی نے یہ بھی بتایا کہ عمران کو فرانس کی شہریت مل گئی ہے۔ مجھے یہ بات سن کر حیرت ہوئی کہ کوئی بندہ اتنے کم عرصے میں فرانس کی شہریت کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ میں امی جی سے بحث کرنے لگا کہ یقیناً آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ چند ماہ پہلے تک تو عمران بیچارہ غیر قانونی طور پر پیرس میں رہ رہا تھا اور دہاڑی لگا کر اپنی روزی روٹی چلا رہا تھا۔ میری یہ بات سن کر والدہ صاحبہ بولیں، اس میں غلط فہمی والی کون سی بات ہے؟ عمران کی شادی کا کارڈ دینے عمران کی ماں خود آئی تھی، اس نے ہی مجھے سب کچھ بتایا۔ میں نے والدہ صاحبہ سے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گیا۔ فرانس کے کاغذات حاصل کرنے کے بعد عمران کا پاکستان چلے جانا یہ سب سچ تھا، مگر اتنی جلدی یہ ہوا کیسے؟ میرا ذہن یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے پیپر میرٹ سمیت سارے امکانات پر غور کر ڈالا، مگر پھر بھی میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ عمران کے کاغذات حاصل کرنے کے بارے میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا جاتا۔ چند دن بعد امی نے بتایا کہ کل عمران کی شادی ہے۔ عمران کی والدہ بتا رہی تھیں کہ اسے صرف 1 ماہ کی چھٹی ملی ہے، اس لیے عمران کی شادی کرنے میں جلدی کر رہے ہیں، اور شادی کے بعد عمران بیگم کو ساتھ لے کر پیرس ہی جائے گا۔ عمران کے حوالے سے یہ دوسری حیرت انگیز خبر تھی کہ وہ شادی کے فوراً بعد ہی اپنی بیگم کو فرانس لے جائے گا۔
ان دنوں میں اٹلی میں اپنے کاروبار کے حوالے سے کافی زیادہ مصروف تھا، اس لیے عمران کے قصے پر کچھ زیادہ توجہ نہ دے سکا۔ روٹین کے مطابق گھر بات چیت ہوتی رہتی اور کبھی کبھار امی جی عمران کا ذکر بھی کرتی رہیں کہ عمران کی شادی ہو گئی ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران کی شادی اپنے اسی کرنل چچا کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ جی ہاں، وہی کرنل صاحب جنہوں نے 2 سال پہلے عمران کا رشتہ ٹھکرا دیا تھا۔ معلومات کے مطابق کرنل صاحب اپنی بیٹی کی رشتے کی وجہ سے کافی پریشان تھے۔ اسلام آباد میں 1-2 جگہ پر انہوں نے بات چلائی ضرور تھی، مگر بیل منڈے نہیں چڑھی۔ اسلام آباد میں رہنے والا ایک رشتہ جو کہ کرنل صاحب کو خاصا پسند آیا، اس کے بارے میں تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ لڑکے والے فراڈیے ہیں۔ اس واقعے نے کرنل صاحب کو اچھا خاصا خوفزدہ کر دیا اور وہ دوبارہ اپنے خاندان کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ شہر میں رہنے والے لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے خاندان اور فیملی کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے کہ کون کہاں سے ہے اور کیا ہے۔ جب کرنل صاحب کو پتہ چلا کہ عمران فرانس میں سیٹل ہو گیا ہے اور شادی کے بعد اپنی بیگم کو فرانس لے جائے گا تو اچانک ہی کرنل صاحب کو عمران میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آنے لگیں۔ پہلے بھی کرنل صاحب کو عمران کے ساتھ اپنی بیٹی کا شادی نہ کرنے میں 2 چیزیں مائنے تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی لاڈلی بیٹی گاؤں میں نہیں رہ سکتی، اور دوسرے عمران کا کوئی ڈھنگ کا کام نہیں تھا۔ اب فرانس سیٹل ہونے کے بعد عمران نے کرنل صاحب کے دونوں اعتراضات دور کر دیے تھے۔ یوں جلدی جلدی عمران کی شادی اپنی چچا زاد سے ہو گئی، وہ چچا زاد جو نہ صرف امیر والدین کی اکلوتی اولاد تھی بلکہ عمران کی پسند بھی تھی۔ شادی جلدی کرنے کی وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ عمران کو 1 ماہ کے اندر اندر واپس جانا ہے، اور پھر بھی تیاریوں میں 20-22 دن لگ ہی گئے۔ شادی کے بعد عمران کی والدہ نے اپنے بیٹے سے گزارش کی کہ بیٹا، اگر مملکت فرانس کا نظام تمہارے بغیر مزید 1 ماہ چل سکتا ہے تو اپنی چھٹی بڑھا لو، خدا جانے پھر کب ملاقات ہو۔ عمران نے ایک فرما بردار بیٹے کی طرح 1 چھوڑو 2 ماہ کے لیے چھٹی بڑھا لی۔ 2 ماہ بعد جب عمران جانے لگا تو جہاز میں سیٹ نہ ملی۔ پھر ایک بار جس دن فلائٹ تھی، ٹھیک اسی دن عمران کی بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اس سے اگلی بار جب دونوں میاں بیوی فرانس جانے کے لیے گھر سے نکلے تو خاندان فیملی سے ملتے ملاتے اتنی تاخیر ہو گئی کہ فلائٹ ہی مس ہو گئی۔ یوں ہوتے ہوتے 6 ماہ گزر گئے۔ اس دوران عمران اور اس کی داستان میں بھول چکا تھا۔ ایک دن اچانک فرانس سے میرے ایک جاننے والے شعیب کا فون آ گیا۔ عمران پاکستان جانے سے پہلے شعیب کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میں نے شعیب سے جب عمران کے بارے میں پوچھا تو شعیب نے بتایا عمران کے ساتھ بہت برا ہوا۔ پچھلے 6 ماہ کے دوران عمران کے حوالے سے یہ تیسری خبر تھی جس نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، مجھے تفصیل سے بتاؤ عمران کے ساتھ کیا برا ہوا؟ شعیب نے مجھے بتایا ایک دن عمران کام پر جا رہا تھا کہ راستے میں چیکنگ کے دوران پولیس والوں کے ہتھے چڑھ گیا، جنہوں نے ضروری کارروائی کے بعد عمران کو ڈیپورٹ کر دیا۔ جب ہم عمران سے ملنے جیل گئے تو اس نے ہم سب سے گزارش کی کہ پاکستان میں کسی کو بھی میرے ڈیپورٹ ہونے کے بارے میں نہ بتائیے گا، کیونکہ میری والدہ دل کی مریضہ ہیں اور وہ یہ صدمہ نہ سہ سکیں گی۔ شعیب کو عمران کے ڈیپورٹ ہونے کی بات کی کہانی کا کچھ پتہ نہ تھا، اور مجھ سمیت گاؤں میں کسی بندے کو عمران کے ڈیپورٹ ہونے کی خبر نہ تھی۔ خبر نہ پھیلنے کی وجہ یہی گزارش تھی جو عمران نے اپنی والدہ کی بیماری کا بہانہ بنا کر اپنے ساتھیوں سے کی تھی۔ یہ حقیقت جان کر مجھے اپنے کئی سوالوں کے جواب مل گئے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ بعض سچ فتنے بھی ہوتے ہیں، اس لیے میں سچ جان کر بھی خاموشی رہا۔ عمران کے پاکستان میں طویل قیام کے حوالے سے اس کے سارے خاندان کو تشویش تو تھی ہی، مگر کرنل صاحب سب سے زیادہ پریشان تھے۔ شاید انہیں کوئی خبر ملی یا ویسے ہی انہیں عمران خان کے بیان پر شبہ ہوا، تو انہوں نے اپنے طور پر فرانس میں مقیم لوگوں سے رابطہ کر کے عمران کے ڈیپورٹ ہونے کی خبر جان ہی لی۔
جیسے ہی اس حقیقت کا کرنل صاحب کو پتہ چلا، ان کے خاندان میں تو ایک کوہرام مچ گیا۔ کرنل صاحب نے اس طرح گاؤں پر چڑھائی کی جیسے کسی دشمن ملک پر کرتے ہیں۔ انہوں نے عمران اور اس کے خاندان کو خوب برا بھلا کہا اور لڑ جھگڑ کر اپنی بیٹی کو ساتھ پنڈی لے گئے۔ پنڈی پہنچتے ہی انہوں نے عمران سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ بیٹی کو گھر لے جانے کے کچھ عرصے بعد کرنل صاحب کو پتہ چلا کہ وہ نانا بننے والے ہیں، تو ان کا سارا غصہ بیٹھ گیا۔ ادھر عمران کے والدین نے بھی صلح کی کوششیں جاری رکھیں اور گاؤں کے معززین کی مدد سے کرنل صاحب کو اپنی بیٹی گاؤں بھیجنے پر راضی کر ہی لیا۔ کچھ عرصے بعد جب میں پاکستان گیا تو عمران مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے عمران سے پوچھا کہ ڈی پورٹ ہونے پر اس نے کاغذات ملنے کا ڈرامہ کیوں کیا۔ میری بات سن کر عمران سر جھکا کر بولا، میں بچپن سے ہی اپنی چچا زاد کو پسند کرتا تھا اور وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، مگر کرنل صاحب صرف اس لیے رشتہ دینے کے لیے تیار نہ تھے کہ ہم معاشی لحاظ سے ان کے معیار کے مطابق نہیں تھے۔ حالانکہ اپنوں میں رشتہ کرتے ہوئے ایسی چیزیں کہاں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر جب میرے والدین میرا رشتہ مانگنے گئے تو کرنل صاحب نے اپنے بڑے بھائی یعنی عمران کے والد کو نہ صرف غربت کا طعنہ دیا بلکہ برا بھلا بھی کہا اور بے عزت کر کے نکال دیا۔ میری والدہ نے جب گھر آ کر مجھے یہ باتیں بتائیں تو میرا دل چھلنی ہو گیا اور میں نے اس فرق کو مٹانے کی قسم کھا لی۔ میں اسی لیے فرانس گیا تھا، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے مجھے یورپ جانے کا کوئی شوق نہیں تھا، مگر بدقسمتی سے میں پولیس کے ہاتھ لگ گیا اور غیر قانونی ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھے ڈی پورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں پیرس کی جیل میں بند تھا، اس تنگ و تاریک کوٹری میں میرے پاس سوچنے کے لیے بہت وقت تھا۔ پہلے تو میں خاصا پریشان ہوا کہ پاکستان جاؤں گا تو عزیزوں رشتہ داروں کے طعنے سننے کو ملیں گے، مگر سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اب میں اپنی محبت کو کبھی نہ پا سکوں گا۔ میں ان سب مسائل کا کوئی حل سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے اچانک میرے ایک منصوبہ ذہن میں بن گیا۔ میں نے جیل حکام سے درخواست کر کے اسلام آباد FIA میں تعینات اپنے ایک دوست کو فون کیا اور اسے ساری بات بتا کر مدد کی درخواست کی۔ فرانس میں مقیم دوستوں کے ذریعے میرے ڈی پورٹ ہونے کی خبر پاکستان میں پھیلنے کا ڈر تھا اور اس کا حل یہ نکالا کہ میں نے اپنی والدہ کی بیماری کا بتا کر سب کو خاموش کرا دیا۔ FIA میں کام کرنے والے میرے دوست نے حقیقی معنوں میں دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے نہ صرف ایئرپورٹ پر مجھے چھڑا لیا بلکہ میرے عزیزوں کے لیے چند تحائف بھی خرید لیے تاکہ سب کو یہی پتہ چلے کہ میں فرانس سے ہی آیا ہوں۔ بھائی جان، آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اس منصوبے کا میرے والدین اور بہن بھائیوں کو بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ بیچارے بھی یہی سمجھتے رہے کہ میں واقعی چھٹی پر آیا ہوں۔ میرے کہنے پر ہی والدین نے کرنل صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ عمران اب یورپین ہو گیا ہے جو آپ کی بیٹی کو گاؤں میں نہیں بلکہ پیرس میں رکھے گا۔ آگے کے حالات تو آپ کو پتہ ہی ہیں۔ مجھے یہ اندازہ تو تھا ہی کہ عمران تیز ترار لڑکا ہے، مگر وہ اتنا زبردست منصوبہ ساز ہوگا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر جب عمران اٹھ کر جانے لگا تو میں نے پوچھا، یار عمران، ایک آخری بات تو بتا دو، جب تمہاری بیگم کو پتہ چلا کہ تم نے غلط بیانی کر کے اس سے شادی کی ہے اور اب وہ ساری زندگی پیرس کے بجائے گاؤں میں ہی گزارے گی تو اس کے تاثرات کیا تھے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی جان، اب میں اتنا ظالم بھی نہیں ہوں کہ کسی کی زندگی یوں تباہ کروں گا۔ میری بیگم تو پہلے دن سے ہی میرے منصوبے میں شامل تھی اور اسی کی شے پر تو میں نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ تادم تحریر عمران اپنی بیوی اور 5 بچوں کے ساتھ پنڈی کرنل صاحب کے گھر میں ہی مقیم ہے اور وہ پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتا ہے، ایک شاندار زندگی گزار رہا ہے۔ مگر اکثر میں سوچتا ہوں کہ اگر عمران اس دن ڈی پورٹ نہ ہوتا تو آج بھی پیرس کے کسی ہوٹل میں برتن دھو رہا ہوتا اور اس کی محبت کسی اور کے نکاح میں ہوتی۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے اس کتاب کو آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔